وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا ساتھ ہے شکر اور احسان کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس مبارک مہینے میں اپنی مبارک کتاب کے لیے بٹھایا ہوا ہے، اور اس نیت سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا اس دورہ قرآن سے ہمیں رحمان کی معرفت نصیب ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رسالت نصیب ہو، قرآن کی حقیقت نصیب ہو، زندگی کی سمت کا تعین ہو، عقیدے کی اصلاح نصیب ہو، ایک استاد کی محبت اور اطاعت کی ضرورت کا پتہ چلے، آخرت کی چاہت نصیب ہو، اور ہم سب اپنا محاسبہ کرنے والے بن جائیں، اور پھر تقویٰ کی دولت ہمیں نصیب ہو۔ کل سورۃ ہود میں ہم داخل ہوئے تھے۔ سورۃ ہود میں جو زیادہ تر واقعات ہیں، جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سورت نے مجھے بوڑھا کر دیا، کہ اس میں زیادہ تر جو واقعات ہیں وہ پچھلی قوموں کی تباہیوں کے ہیں، کہ کس وجہ سے وہ تباہ ہوئیں اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ فکر لگ گئی تھی کہ کہیں میری امت کا بھی یہ حال نہ ہو۔ تو آغاز ہوتا ہے 12ویں سپارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اللہ رب العزت ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اس زمین پر، اللہ رب العزت کی اس بنائی ہوئی ارض پر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا اللہ نے بندوبست نہیں کیا ہوا۔ ہر جاندار کے رزق کا ذمہ دار اللہ ہے، اور ٹھکانہ دینے والا بھی اللہ ہے، اور پھر کہاں پر وہ دفنایا جائے گا یہ بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور ہم ساری زندگی انہی فکروں میں گزار دیتے ہیں جو کہ اللہ نے پہلے سے ہی لکھ رکھی ہیں، جن کا اللہ نے پہلے سے ہی بندوبست کر رکھا ہے۔ تو رزق تو اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہوا ہے، لیکن ہمیں جس رزق کی فکر کرنی چاہیے وہ رزق کریم ہے، جس کی ہمیں کوئی بھی خبر نہیں ہے۔ وہ رزق حسنہ ہے، وہ رزق ہے جو مومنین کو، جو اللہ تعالیٰ دے گا، مخلصین کو عطا فرمائے گا۔ تو عام رزق تو اللہ نے سب کا لکھا ہوا ہے، جو رزق ہمیں ڈھونڈنا ہے وہ رزق کریم ہے، رزق حسنہ ہے۔ تو اللہ ہمیں اس کا شعور عطا فرمائے تاکہ ہم اس درجے اور مقام پر پہنچنے والے بن جائیں۔ اور ٹھکانہ بھی اللہ نے تو آدم علیہ السلام کو بھی جب جنت سے بھیجا تھا تو یہی کہہ کے بھیجا تھا کہ دنیا میں تمہارا رزق اور ٹھکانہ یہ دونوں میں نے تعین کر دیے ہوئے ہیں۔ تو آج ہمیں معلوم نہیں بھی ہوتا کہ ہم کہاں جا کے رہیں گے، جو ٹھکانہ اللہ نے تعین کیا ہوتا ہے ہم وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو ٹھکانہ جو ہمیں فکر کرنی چاہیے وہ دنیاوی نہیں بلکہ جنت کے ٹھکانے کی فکر کرنی چاہیے، لیکن ہم وہی تو بھولے ہوتے ہیں۔ تو یہی تو اللہ سمجھا رہا ہے کہ دنیا کا تمہارا کھانا اور ٹھکانہ یہ دونوں میں نے آلریڈی طے کر دیے ہوئے ہیں، تو تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں تم نے دفن ہونا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی، جس مٹی سے آپ کو جہاں کی مٹی سے بنایا ہے اسی مٹی میں دفنایا بھی جائے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ لکھا جا چکا ہے آلریڈی تمہارے پیدا ہونے سے پہلے، کل فی کتاب مبین، لوح محفوظ میں یہ درج ہے۔ آگے اللہ رب العزت اپنی عظمت بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، لیکن کیوں بنایا؟ اللہ مقصد بیان کر رہا ہے۔ ہمیں تو مقصد پہ نظر رکھنی چاہیے جو کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون، اللہ کہتا ہے یہ میں نے آزمائش کے لیے، دیکھیں پہلا تو یہ پوائنٹ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے عیش و عشرت کے لیے نہیں کیا،
کھانے پینے کے لیے نہیں کیا. اللہ کہتا ہے لیبلوکم، میں نے تمہیں بنایا ہی آزمائش کے لیے. اور وہ آزمائش کیا ہے تمہاری؟ ایکم، کون تم میں سے احسن عملا. یہ ہائی لائٹ کرنے کے پوائنٹ ہیں جہاں میں رک رہی ہوں، جن کو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. میں پوری آیت نہیں رکھ رہی، میں بیچ میں سے نقطے رکھ رہی ہوں. اللہ کہتا ہے مقصد پہ تم بھی نظر رکھو جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. احسن عملا. اور احسن عمل آپ کیسے کریں گے؟ ہر کسی کی اپنی سوچ ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے وہ صحیح ہے. آج دیکھ لیں اب گوروں کی نظر میں کچھ اور صحیح ہے، اب ہندو سکھ اس کی نظر میں کچھ اور صحیح ہے. ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق صحیح عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن صحیح عمل ہے کیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حسنہ یہ دیکھیں نقطے ہیں نا، اشارے ہیں. نقطے سے نقطے ملائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسنہ کے پیچھے میں چلوں گا تو پھر میرا عمل کیا ہو جائے گا؟ احسن عملا. میری تیری سوچ کی بات نہیں ہے کہ میں اپنی سوچ سے احسن عمل کروں. میں جیسے ہم کہتے ہیں اپنے والوں تے میں صحیح کی تھا نا. اللہ کہتا ہے اپنے والوں کچھ نہیں کرنا، جو بھی کرنا ہے اسوہ حسنہ کی پیروی میں کرنا ہے. تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنت پہ رستہ دیا، شریعت کا رستہ دیا، اور آگے بڑھو طریقت کا رستہ دیا، اور آگے بڑھو محبت. کسی سے محبت کرنی ہے تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو. اور آگے جانا چاہتے ہو، کسی کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطیع اللہ اطیع الرسول، اطاعت کرو. اور آگے جانا چاہتے ہو، کسی سے عشق ہو گیا تو اللہ کہتا ہے فتبعونی، میرے محبوب سے عشق کرو، اس کا اتباع کرو. تو کیا ہوگا؟ تمہارا ہر عمل، ہر قدم، عمر کے ہر حصے میں احسن ہوتا جائے گا. اور یہ ہے اصل چیز جو رب کو ہم سے چاہیے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. نمازیں، آپ کی جو نمازیں ہیں نا، وہ آپ کی اپنی سی کوشش ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہماری اپنی سی، روزہ رکھ لیا اپنے طریقے پہ، میں نے کوشش کی ہے. لیکن اللہ کہتا ہے سب سے پہلے جو مجھے تم سے چاہیے احسن عملا، کہ تیرا ہر عمل تیرا ہر عمل احسن ہو. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. خالی نمازیں نہیں کہ تو پاک صاف ہو تو احسن نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. احسن عملا، اللہ نے یہ نہیں کہا احسن عبادہ. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. کبھی آپ نے یہ نقطے گہرے دیکھے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا مجھے تجھ سے احسن عبادت چاہیے. اللہ کہتا ہے مجھے تجھ سے احسن عملہ چاہیے، کہ تیرا ہر عمل احسن ہو. تیرا ہر عمل جو ہے وہ کیا ہو؟ سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع مصطفیٰ میں ہو. اس کو کہتے ہیں نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم بھی سمجھتے ہیں ہم نسبت مصطفیٰ والے ہیں. زبانی کلامی میں آپ کو بتاؤں کوئی نسبت نہیں ہوتی. زبانی کلامی ہم حاجی نمازی بن جائیں، مسلمان بھی زبانی کچھ نہیں ہوتا. زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ اس رستے پر چلنا پڑتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ احسن عمل کے لیے پیروی مصطفیٰ کرنی پڑے گی. مسلمان بننے کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ کر محمد رسول اللہ کا اتباع کرنا پڑے گا. اب دیکھیں ہمارا کلمہ ہی ہمیں بتا رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کہتا ہے کہ لا کہہ دو نفس کو، اپنے نفس کو، میں اپنی مرضی سے کچھ نہ کروں، جو بھی کروں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. الا اللہ کو میں نے راضی کرنا ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ جب محمد رسول اللہ کی پیروی میں ہر عمل کروں گا. اور یہی ہم بھولے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اللہ کو میری نمازوں سے بخشش ہوگی. نمازوں سے نہیں ہوگی. احسن عبادت آپ کبھی بھی کر نہیں سکتے جب تک آپ اسوہ حسنہ کی پیروی میں اپنے اعمال کو احسن نہیں کرتے. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ جو نہیں مانتے، جو نہیں اللہ کی آیات پر عمل کرتے، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کا عذاب میں پکڑے نہیں جائیں گے. عذاب تو انہیں ایک دن گھیرے گا. ایک دن عذاب انہیں گھیرے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ آگے پھر فطرت بیان کر رہا ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے؟ ذرا خوشی ملے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور ذرا تکلیف آئے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے. یہ اللہ انسانی فطرت بیان کر رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے نکلو، اپنے آپ سے باہر نکلو، اپنی خوشی اور غم کی کیفیات سے باہر نکلو. تمہیں خوشی کس بات کی ہونی چاہیے؟ جب میں پیروی مصطفیٰ کر رہا ہوں تو میں خوشی میں ہوں.
اور اگر مجھے غم کس بات کا ہونا چاہیے، اگر میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں تو مجھے غم زدہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے اللہ نے ہمیں معیار دیا خوشی اور غم کا، لیکن ہمارے تو اپنے معیار ہے نا۔ ہمیں کوئی چیز مل جائے دنیا کی تو ہم خوش ہوتے پھرتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتی فنا ہے۔ اور جو اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کہتا ہے وہ زیادہ بڑا غم ہے کہ تمہارے اپنے غم بڑے ہیں۔ اللہ یہ شعور دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے آیت نمبر 11 میں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن وہ لوگ اللہ زینہ صبر، جنہوں نے غم وہ لگایا ہے اپنے پیچھے جو بقا والا غم ہے، جو غم اپنے پیچھے وہ لگائے جو اللہ کی رضا والا غم ہے۔ خوشی جنہوں نے لی ہے اللہ سے سودا کر کے خوشی لی ہے، جنہوں نے خوشی لی ہے پیروی مصطفیٰ کی خوشی لی ہے نا، اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیا اور جہاد کیا۔ صبر اور جہاد، یہ دو پوائنٹ میں آپ کو بار بار بتاتی آ رہی ہوں کیونکہ یہ قرآن پاک میں بار بار آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اشارے سے سمجھا رہا ہے تیری خوشی اور غم کچھ نہیں ہے، اصل خوشی جو ہے وہ رسول کی پیروی، اصل غم اللہ کی نافرمانی، اور اس کے لیے تمہیں صبر اور جہاد کرنا ہے۔ صبر کرنا ہے، صبر اور جہاد کرنا ہے کہ صبر سے میں رسول کی پیروی کروں اور اللہ کے راستے میں جہاد کروں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو تیرے اعمال صالحات ہوں گے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ کو خالی عبادات نہیں چاہیے، یہ پیچھے بھی میں نے آپ کو یہ پوائنٹ بتایا نا، احسن عملہ، اللہ کو صرف عبادات نہیں چاہیے، اللہ کہتا ہے عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تیرا ہر عمل جو ہے نا وہ پیروی مصطفیٰ میں ہونا چاہیے۔ پھر میں کیا دوں گا تمہیں؟ آگے خوشخبری بھی دو سنائی ہیں، پہلے صبر اور جہاد، باتیں بھی دو کی ہیں، جو رب کو چاہیے وہ بھی دو چیزیں، جو خوشخبریاں سنائی وہ بھی دو، وہ کیا؟ لَهُم مَغْفِرَةٌ، تمہیں اللہ کہتا ہے میں تمہیں بخشش دوں گا، وَأَجْرٌ کبیر، صبر جو ہے مغفرت، صبر جب تم کرو گے تو تمہیں اللہ کی بخشش ملے گی، اور جب تم جہاد کرو گے تو اجر کبیر، اللہ کی بارگاہ سے وعدہ ہے۔ یہ وعدہ کس کا ہے؟ وہ جو رحمان رحیم ہے، تواب و رحیم، غفور و رحیم ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہے نا تو یہ سودا لے لیں، پھر یہ بھی سودا ہے، یہ رب ہمیں سودا دے رہا ہے۔ کس کا سودا دے رہا ہے؟ بخشش کا اور اجر کبیر کا سودا دے رہا ہے کہ تم کیا کرو، ایک صبر اور ایک جہاد زندگی میں تھام لو، زندگی صبر اور جہاد میں گزارو۔ ہم تو گلے شکوے دنیا کے غموں دکھوں میں زندگیاں گزار دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس انہیں تو زندگی بڑی مشکل کٹی، انہیں تو بڑے ہی سماشاتے ہیں۔ یہ تو سارے، میں آپ کو بتاؤں، یہ سارے شیطانی جال ہوتے ہیں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم یہی باتیں لے کے بیٹھے رہتے ہیں، چھوڑتے ہی نہیں باتوں کو، یہ ہوا تو وہ ہوا، یہ غم لگایا وہ غم لگایا، یہ قسمت خراب وہ قسمت خراب۔ ابھی تو قسمت کا فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے نل، ابھی تو پتہ ہی نہیں آپ بد نصیب ہیں کہ خوش نصیب ہیں۔ یہ تو شیطانی فیصلے ہیں سارے، آپ کو پتہ ہے، جو ہم لے کے ساری زندگی بیٹھے رہتے ہیں کہ جس کو زندگی میں اگر خوشیاں نہیں ملی اے تو بد نصیب ہے، جس کا خاوند مر گیا اے تو بیچاری کی قسمت خراب۔ ابھی تو قسمت اور نصیب کے فیصلے تو حشر کے دن ہونے ہیں، جو جنت میں جائے گا وہ خوش نصیب ہے، جسے اللہ بخشے گا نا اس کی قسمت اچھی ہے۔ تو ہم نے تو پتہ نہیں کہاں کے فیصلے کیے ہوئے، خود بخود فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ یہ خوش نصیب ہے، یہ عیش و عشرت میں زندگی گزار رہی ہے تو یہ خوش نصیب ہے۔ عیش و عشرت والا جو زندگی گزار رہا ہے حالانکہ اس کی آزمائش زیادہ سخت ہے، کیونکہ اللہ کو تو ہم سے جہاد اور صبر اور جہاد، اللہ کو تو یہ چاہیے کہ میرے رسول کی پیروی صبر سے کرو اور میری رضا کے لیے جہاد کرو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ ہمیں قرآن کا فہم نہیں ہے، چونکہ ہمیں قرآن کا شعور نہیں ہے، اس لیے ہم خود ہی بدقسمت بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، خود ہی ہم اپنی کہتے ہیں نا اب قسمت خراب کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا۔ آگے اللہ کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ جو کافر ہیں یہ اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں، اعتراض کرتے رہتے ہیں قرآن میں، یعنی کہ وہ اطاعت میں نہیں وقت لگاتے، صحت لگاتے، وہ اعتراضات میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی ایسا قرآن لاؤ جس میں ہمارے بتوں کے خلاف باتیں نہ ہوں، تو ہمارے بتوں کی برائیاں نہ ہوں، تو ہم نا تمہارا جو قرآن ہے نا کہتا اس کو مان لیں گے۔ تو آگے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ایسے نبی سے کہہ رہے ہیں جیسے نبی نے خود قرآن بیٹھ کے لکھا ہوا کہ وہ اپنی تمہاری خوشی کے لیے چینج کر کے لے آئے۔
تو پھر نبی آگے سے کہتے ہیں یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ میں تمہاری خوشی کے لیے قرآن کو چینج کروں. اللہ کہتا ہے آپ ان سے یہ کہیں کہ اگر یہ ہو سکتا تو تم اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ نا. اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے اس کو گڑھا ہے یا میں اس کو بدل سکتا ہوں تو اگر یہ انسانی کلام ہے تو پھر تم کیوں نہیں اس کے مقابلے پہ 10 صورتیں بنا کے لے آتے. اللہ کہتا ہے یہ ان کو کہو اور یہ کبھی بھی ایسا کر نہیں سکتے. اور اگر یہ ایسا نہ کریں تو پھر تم سمجھ لو کہ قرآن ہی حق ہے, قرآن ہی حق کا بھیجا ہوا ہے اور قرآن کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا. تو پھر کیا انزل بعلم اللہ, اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا علم ہے. دیکھیں یہ کتنی بڑی سعادت ہے, یہ جو ہم قرآن کا ہم نظارہ کر رہے ہیں نا, قرآن کا ہم دیدار کر رہے ہیں, ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم بعلم اللہ, علم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ دعا کریں یا اللہ یہ علم بعلم اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں, اس سے ہمیں للہ مل جائے, اللہ مل جائے, باللہ مل جائے, اللہ مل جائے, توکل اللہ مل جائے, رضی اللہ مل جائے. یعنی اللہ نے یہ رستہ دکھایا ہے. یہ جو ہے نا قرآن بعلم اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ میں نے تمہیں رستہ دے دیا, اب اس کو پکڑ لو, یہ تمہیں للہ باللہ اللہ کی رضا تک لے جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے آیت 15 میں کہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں انہیں اللہ دنیا میں ہی مال و دولت دے دیتا ہے. جو دنیا میں اچھا کرتے ہیں انہیں دنیا میں اچھا مل جاتا ہے, لیکن کیا آخرت میں پھر ان کے لیے آگ ہی ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں, کیونکہ جو لوگ دکھاوے کے لیے یا دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں, میں نے ادلا بدلا, اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا عمل سارے ادلے بدلے میں کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ دیا اب تم بھی مجھے دو, ایک دوسرے کی فیورز ہی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کام نہیں وہ یہ سوچ کے کرتے کہ یہ رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں ہے. ان کی نیت ہوتی ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ, وہ یہ سوچ کے پیسے لگاتے ہیں یا کسی کو دیتے ہیں, آج میں نے دیا ہے کل مجھے ملے گا واپس, کل اس نے میں نے آج اس کا کیا ہے یہ کل میرا کرے گی. یہ جو ہوتا ہے نا ادلا بدلا, اللہ کہتا ہے یہ تمہیں دنیا میں مل گیا, تم نے ایک دوسرے سے اپنا حساب کتاب تم کرتے رہے, تو میرے لیے تو میں تو تمہیں اجر اس عمل کا دیتا نا جو تم نے میرے نام پر کیے ہوتے. آپ سمجھ رہے, جو تم نے میرے لیے وقف کیے ہوتے کہ یہ کام, یہ بھلائی, یہ نیکی میں اپنی بہن کے ساتھ کر تو رہی ہوں, لیکن میں کس لیے کر رہی ہوں؟ رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں کر رہی ہوں. اگر وہ نیکی تم نے اللہ کے حوالے کی ہوتی نا تو پھر اللہ تمہیں اس کا اجر دیتا. اللہ کہتا ہے پھر ایسے لوگوں کے اعمال جو ادلے بدلے میں ہوتے ہیں نا وہ دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں. باطل ما کانوا یعملون, یعنی دنیا میں ہی ان کا حساب برابر ہو جاتا ہے, اللہ کی بارگاہ سے انہیں کچھ بھی اجر ملنے والا نہیں ہے. یہ اکثر لوگوں کی ویسے فطرت ہوتی ہے. آگے اللہ کیا سمجھا رہا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ خود بھی اللہ کی دلیل ہوتا ہے. نبی خود کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ ہر قدم, پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کافروں کو, منافقوں کو, کہ اتبعوا ما یوحی الیک, میں تو وہ کرتا ہوں جو اللہ مجھے جو اللہ مجھے وحی بھیج رہا ہے, جس کا اللہ مجھے حکم دے رہا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ وما ینطق عن الہوی, اپنی مرضی سے نہ کچھ بولتے تھے, اپنی مرضی سے نہ کچھ چاہتے تھے, نہ اپنی مرضی سے کچھ کرتے تھے. تو جو نبی ہوتا ہے نا وہ اللہ کی دلیل پر ہوتا ہے, وہ خود بھی اللہ کی دلیل ہوتا ہے, اور جو وہ لے کے آتا ہے نا قرآن یا ہدایت وہ بھی اللہ کی دلیل ہوتی ہے. تو نور اللہ نور, جو نبی ہوتا ہے وہ نور اللہ نور والا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ حق لے کر آتا ہے, وہ خود بھی حق پر ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ, پھر بھی اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا, لوگ, یہ پوائنٹ نوٹ کریں, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اکثر بندے, اللہ کہہ رہا ہے پھر بھی اکثر لوگ لا یؤمنون, نہ قرآن کی پیروی کرتے ہیں نہ رسول کی پیروی کرتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں ہو رہا ہے کہ نہیں, جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, بھلے اپنے خاندان کو دیکھ لیں, اپنے گھر بار کو دیکھ لیں, اپنے معاشرے کو دیکھ لیں, رشتہ داروں کو دیکھ لیں, ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. کوئی بھی نہ رسول کا اتباع کرتا ہے نہ کوئی قرآن کا اتباع کرتا ہے. اللہ نے تو یہ بات پہلے ہی قرآن میں لکھ دی ہوئی ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ غفلت, جہالت, ظلمت اور منافقت میں زندگیاں گزار رہے ہیں. اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہشات کے پیچھے, اپنی
اپنے جذبات کے پیچھے، اپنے خیالات کے پیچھے، روایات کے پیچھے زندگیاں گزارتے ہیں، لا یؤمنون، اس قرآن اور رسول کا اتباع نہیں کرتے۔ تو اس لیے پیچھے آج گزری تھی نا، اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو اور جنوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ اور سمجھ رہے، یہ ذرا لنک ذرا کیا کریں، میں کہتی ہوں پھر آپ کو صحیح بات سمجھ آئے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے، جو اپنی خواہشات جذبات کے پیچھے چلتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے یہ لوگ حال کے من کے ظالم ہوتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، یہ دیکھیں آپ، یہ ذرا غور کریں آپ، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل کے اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں، روایات رسموں کے پیچھے چل کے اپنے مرضی خوشیاں اپنی خواہش پوری کرنے میں لگے ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے وہ من کے ظالم ہے اور ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور سب سے پہلے اللہ نے کس پر لعنت کی تھی؟ شیطان پہ لعنت کی تھی نا۔ اب جو شیطان کے پیروکار ہیں وہ ظالم ہے، وہ منافق ہے، وہ جاہل ہے، وہ غافل ہے، ان پر بھی اللہ کی لعنت نیچے تک آ رہی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ لعنت ادھر ہی ہے شیطان تک، نہیں، اب جو شیطان کے پیروکار ہیں ان کو بھی اس لعنت میں سے حصہ مل رہا۔ اب آپ یہ سوچ لیں آپ نے کیا لینا، رواجوں اور رسموں کے پیچھے لگ کے، خاندانوں کے پیچھے لگ کے، اور اگر بچے آپ کی شریعت اور طریقت اور سنت کے پابند نہیں ہیں ان کے پیچھے لگ کے آپ نے اللہ کی لعنت لینی ہے تو آپ کی مرضی ہے، یا کہ قرآن کے پیچھے چلنا ہے، قرآن والے کی پیروی کرنی ہے اور اللہ کی رحمت لینی ہے۔ اللہ نے دونوں سودے آپ کے سامنے رکھ دیے، چاہے تو رحمت والا سودا لے لو، چاہے تو لعنت والا لے لو، لیکن بھگتنا تم نہیں ہے دونوں طریقے سے۔ رحمت والا لوگے تو شفاعت مصطفیٰ ملے گی، لعنت والا لوگے تو فرعون اور شیطان کے ساتھ ہوگے، اور وہ کہاں لے کے جائے گا؟ جہنم کے گڑھے میں بیچ میں جا کے گرائے گا، کہ جہاں سے بچنے اور واپسی کی کوئی بھی امید نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ آج ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ نہ ہو دھوکے میں مارے جاؤ، یہ نہ ہو من موجی زندگی گزار کے جاؤ اور یہ سوچو میں نمازاں تے پڑھیاں سننا، میں روزے تے رکھے سننا۔ اللہ کہتا ہے تیرے روزے نماز کوئی اوقات ہے ہی نہیں اگر تو نے میرے محبوب کی اتباع اور پیروی میں زندگی نہیں گزاری۔ آگے اللہ کیا سمجھا رہا ہے آیت نمبر 19 میں، 20 میں، 21 میں، یہ ساری آیات کا ٹاپک یہی ہے کہ جو لوگ ظالمین ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے یہ بحث مباحثے میں بڑا وقت گزارتے ہیں، انہیں بڑا شوق ہے گپ شپ، ادھر ادھر کی باتیں یہاں کی وہاں لگا دی، ادھر کی ادھر کر دی، لگائی بجائی چگلیاں، بس اس میں لگے رہتے ہیں۔ اور قرآن کی بھی بات کریں گے نا تو پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس بحث فضول باتیں۔ اللہ کہتا ہے بس انہیں شوق ہوتا ہے وقت ضائع کرنے کا، پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ ان کے لیے دگنا عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے کان دیے تھے قرآن سننے کے لیے، میں نے آنکھیں دی تھی حق کا راستہ دیکھنے کے لیے، اور یہ کیا کرتے رہے؟ ایک دوسرے کی چگلیاں سنتے رہے، ایک دوسرے کے ایپ دیکھتے رہے۔ تو اللہ کہتا ہے پھر انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا، اور آخرت میں پھر یہ کون ہوں گے؟ آج اللہ ڈکلیئر کر رہا ہے اولئک الذین خسروا، ہمیں کوئی شعور ہے؟ مجھے بتائیں خاسرو والے کون ہیں؟ جو دنیا میں گپ شپ میں وقت ضائع کرتے ہیں، بحث مباحثوں میں لگے رہتے ہیں، آخرت میں یہ خسارے والے ہوں گے۔ آگے اللہ کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ بات حق ہے، اللہ اپنی ہی بات پہ زور دے رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ آیت 22 میں اپنی ہی بات پہ زور دے رہا ہے کہ یہ ہی لوگ ہیں جنہوں نے باتوں میں اور کہتے ہیں نا لعنتوں میں اور ظلم کرنے میں، اللہ کی نافرمانی میں اور رسول کی نافرمانی میں وقت گزارا، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو آخرت میں اللہ کہتا ہے ایسا ہی ہے، یہی حسار ہے، پکی پہچان، اللہ پکی پہچان کروا رہا ہے، یہی حسارے والے ہوں گے۔ آج جان لو، اللہ کہتا ہے آج جان لو، آج سن لو، یہی حسارے والے، یعنی حشر میں جاؤ گے، آج تو میں بتا رہا ہوں نا، حشر میں جاؤ گے تو دکھا بھی دوں گا۔ یہ دیکھیں سورہ ہود، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو گئے تھے کہ اللہ نے اتنی واضح اس کے اندر ہر چیز بیان کی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر مند ہو گئے تھے کہ کیا بنے گا میری امت کا۔
ہسارے والے بھی اللہ نے دکھا دیے، لعنت والے بھی دکھا دیے، اور اگر لعنت سے میری امت نہ بچ سکی تو میری رحمت کیسے پائے گی؟ یہ غم تھا رسول اللہ کا، لیکن ہمیں تو کوئی خبر ہی نہیں ہے، ہم تو دنیا کے غم، دنیا کی خوشیاں، دنیا کی خواہشات لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہی تو ہسارا ہے جو دنیا کی باتوں میں الجھے لوگ رہتے ہیں اور اللہ کی باتوں پر غور نہیں کرتے۔ اگر ہم نے اللہ کی باتوں پر غور کیا ہوتا نا واللہ، جتنا ہم ایک دوسرے کی باتوں پر غور کرتے ہیں تو ہم کہیں کے کہیں پہنچے ہوتے۔ آج کوئی مرتبہ، کوئی مقام ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ملا ہو، یہ رونے کی بات ہے کہ نہیں؟ شعور ہو تو رونا آتا ہے نا بندے کو، دل میں نرمی ہو تو رونا آتا ہے نا۔ پیچھے ہم نے ایک آیت گزری ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کا عہد بھلا دیا ہے نا، اللہ کہتا ہے میں ان کے دل سخت کر دیتا ہوں۔ ہمارے دل سخت ہے، میں آپ کو بتاؤں، کوئی رونا نہیں آتا۔ رونا آئے گا تو اپنے کوئی بچے کی بات سن کے، کہ خاندان کی بات سن کے، کسی کے رشتے دار کی بات سن کے، اس کو بیماری، اس کو پریشانی، یہ رونا آئے گا۔ یہ نہیں رونا آتا اپنے حال، اللہ حال دکھا رہا ہے، تیرا حال دیکھ تو کیا ہے، تو لعنتی ہے کہ تو میرا امتی کیا ہے، میرے محبوب کا امتی ہے کیا ہے، اس پہ رونا نہیں آ رہا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ، اللہ تعالیٰ نشانی بتا رہا ہے جنتی کی۔ پہلے تو اللہ نے بتایا نا کہ جو میرے محبوب کا نافرمان ہے وہ لعنتی ہے، تو اب اللہ بتا رہا ہے کہ جو جنتی ہے اس کی کیا نشانی ہے۔ اللہ کہتا ہے سب سے زیادہ اس کے اندر کیا ہوگا، عاجزی ہوگی۔ یہ یہاں سے میں نے چیزیں سیکھی ہیں، پھر میں آپ کو پڑھاتی ہوں۔ عاجزی، زاری، فقیری، یہ نقطے یہاں سے مجھے ملتے ہیں، آیتوں سے ملتے ہیں، آیتوں سے آیتیں ملاتا رہا، پھر نقطے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان والے ہیں نا اور جو صالحات والے ہیں، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، وہ عاجزی والے ہوتے ہیں، وہ عاجزی والے ہوتے ہیں، وہ زاری والے ہوتے ہیں، دنیا میں وہ فقیری مسکینی والے ہوتے ہیں، دنیا میں وہ اسیری زلف مصطفیٰ والے ہوتے ہیں، دنیا میں وہ حضوری بارگاہ مصطفیٰ والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے اولئک اصحاب الجنہ، ان کو ایویں نہ سمجھ لینا، ان کی فقیری دیکھ کر، ان کی عاجزی دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا ایویں نہیں۔ اللہ کہتا ہے اولئک اصحاب الجنہ، اللہ پہچان کروا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا ہمارے ہوش، اللہ کہتا ہے ہوش کرو، یہ جو زاری والے نا، مسکینی والے، یہ جو سادگی میں تمہیں نظر آتے ہیں، یہ عاجزی میں نظر آتے ہیں نا، یہ ایویں نہیں ہے، یہ میرے محبوب کے در کے جو منگتے ہیں نا، اولئک اصحاب الجنہ، انہوں نے سودا لیا ہوا ہے، ان کا سودا اپنے رب سے ہوا ہوا ہے۔ تو جو کل سودا ہوا تھا، یاد ہے کل سودا ہوا تھا آپ کا، ہوا تھا کہ نہیں؟ کل جو آئے تھے ان کا ہی سودا ہوا تھا، سودا آئے وہ میں پتہ نہیں کتنا کیا ہے کہ نہیں، میں تو سودا آپ کا کروا رہی تھی، پتہ نہیں آپ نے کیا ہے کہ نہیں، کتنی دیر میں اس سودے پہ رکی رہی تھی کہ بھئی سودا لے لو، ہے نا؟ ہاں، جان اور مال، مال کا سودا کر دو۔ اللہ کہتا ہے جان اور مال کے رونے چھوڑ دو، یہ تھا وہ سودا۔ اگر رونا ہے نا تو اللہ کی رضا کے لیے رو ہے، اور اگر فکر کرنی ہے نا تو اتباع مصطفیٰ کی کرو، یہ سودا۔ اللہ کہہ رہا تھا بدل لو، ادلا بدلا میرے ساتھ کرو، فنا دے دو بقا لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ، وہ پھر جنت میں جو ہوں گے عاجزی والے، دنیا میں عاجزی والے ہوں گے اور آخر میں وہ جنتی ہوں گے۔ پھر آگے فرق سمجھا رہا ہے اللہ کہ دیکھو یہ جو عاجزی والے ہوتے ہیں نا یہ جنتی ہوتے ہیں اور دنیا میں زاری اور مسکینی میں نظر آتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کہتا ہے اندھے ہوتے ہیں نا، اندھے ہوتے